بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا باکسنگ کھیلنا جائز ہے؟ شفیع صاحب نے پوچھا. مجھے باکسنگ کا بہت شوق ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ چہرے پر مارنا اسلام میں جائز نہیں، تو کیا باکسنگ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، وہ کھیل جس کا کوئی فائدہ ہو وہ کھیل تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہیں. کچھ کھیل ایسے ہیں جن کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، محض ذہنی تفریح ہے، وہ بھی ٹھیک ہیں. لیکن کچھ کھیل ایسے ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو باکسنگ کھیل ہے، چہرے پہ مارنا، اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ آپ اس سے فائٹ کرنا سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کے جسم میں طاقت آئے اور تاکہ آپ دشمن کا مقابلہ کر سکیں. تو دشمن کے مقابلے میں صرف باکسنگ نہیں ہوتی، اس میں تو لاتیں بھی چلائی جاتی ہیں، مکے بھی مارے جاتے ہیں اور ہر طرح کے داؤ پیچ استعمال کیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ نہ کھیلیں تو زیادہ اچھا ہے. ویسے آپ فائٹ سیکھیں تاکہ کبھی لڑائی کا موقع ملے تو آپ لڑ سکیں. ہر قسم کی لڑائی وہ ٹھیک ہے، اس میں اگر اس میں ضمناً باکسنگ بھی آتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن بذات خود اس کھیل کو بنا کر زندگی اسی میں وقف کر دینا مجھے کم از کم یہ چیز ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. بینک کے قرضے سے کاروبار کا حکم. بینک سے قرضہ لے کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ عمر فاروق انڈیا سے. بینک سے سودی قرضہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے. قرضہ لینے کا گناہ ہوگا، مگر آپ اس سے جو کاروبار کریں گے اس سے وہ کاروبار حرام نہیں ہو جاتا، اس کاروبار کی ارننگ اور پروفٹ جائز ہوگا. واش روم میں وضو کرنے کا حکم. کیا باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور وضو کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کیا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواز صاحب کراچی سے. بھائی جان، واش روم میں وضو تو کر سکتے ہیں مگر ٹوائلٹ بالکل ہی ساتھ ہو، اسی روم میں ہوں آپ، تو دعائیں نہ پڑھیں، آپ وہاں دل میں دعا پڑھیں بس. خاتون کا یوٹیوب پر کہانیوں کا چینل کھولنا. عروج صاحبہ کراچی سے. کسی خاتون کا اس مقصد سے یوٹیوب چینل کھولنا کہ اس میں بچوں کے لیے کہانیاں سنائی جائیں گی اور خاتون کی یا تو بالکل تصویر نہ آئے یا مکمل حجاب میں آئے، تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ محترمہ عروج صاحبہ، جوان عورت کے لیے تو یہ چیز فتنے سے خالی نہیں ہے، اس کو ہم مشورہ دیں گے کہ وہ یہ نہ کرے. اگر کوئی ایجڈ خاتون ہے تو وہ کر سکتی ہیں یہ کام، کیونکہ جب جوان لڑکی بار بار یوٹیوب پہ آئے گی اس کا چہرہ بھی لوگ دیکھیں گے. اگر نقاب میں آتی ہے تو بار بار اس کی آواز سنیں گے لوگ. اس بہرحال شریعت کے مزاج کے یہ چیز خلاف ہے. اگر وہ مکمل پردے میں آتی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے اور اس کی ارننگ حرام ہو جائے گی. ارننگ تو حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ یہ عمل بہرحال ناپسندیدہ ہے. اور اگر ایجڈ خاتون ہیں تو وہ پردے میں آتی ہیں تو اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں ہے. تیمم کا تفصیلی طریقہ بتا دیں. تیمم کا طریقہ بتا دیں. کامران مشتاق دبئی سے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کے یوں ہاتھ مارا، دل میں تیمم کی نیت کی، آپ نے یوں ہاتھ مارا. لیفٹ جو بایاں ہاتھ ہے اس کو آپ نے یہاں بازو سمیت پورے ہاتھ پہ پھیر لیا، اور یہ جو یہ والا ہاتھ ہے اس کو یوں کر کے ایسے کر کے پورے بازو پہ پھیر پہلے چہرہ کرنا ہے. آپ نے ہاتھ مارا یوں کر کے، سب سے پہلے چہرے کو اچھی طرح آپ نے جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیا چہرے پہ. اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مارا، یوں کیا اور یوں کیا، ایسے، یعنی لیفٹ ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے آپ نے سیدھے ہاتھ کو پورا ہاتھ پھیر لیا بازو. ایسا یہ آستینوں کے نیچے کرنا ہے، آستینوں سمیت نہیں کرنا. تو اس طرح سے تیمم ادا ہو جاتا ہے. الکحل والا پرفیوم لگا کر نماز کا حکم. کیا پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے؟ کیونکہ کچھ پرفیومز میں الکحل بھی ہوتا ہے. بنت طارق اسلام آباد. جی ہو جاتی ہے. الکحل کا خارجی استعمال جائز ہے. وہ الکحل جو کھجور یا انگور سے بنی ہوں اس کو آپ خارجی طور پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آج کل جو الکحل آ رہی ہے وہ کھجور انگور کی نہیں ہوتی، اس لیے جائز ہے اس کا استعمال. بیوی کے لائف انشورنس کے پیسے بھرنا. میری شادی سے 3 سال پہلے میری ساس نے میری بیوی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھلوایا تھا جس میں وہ لائف انشورنس کی مد میں ہر سال 50,000 روپے جمع کراتے تھے. شادی کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ جمع کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرائیں، لہذا میں نے جمع کرانا شروع کر دیا. کیا میرے لیے یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ احسان الہی ابو ظہبی سے. بھائی انشورنس کروانا، لائف انشورنس بھی اس میں داخل ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. آپ اپنی وائف کو کہیے کہ یہ پالیسی ختم کر دیں. اگر ختم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر مجبوراً جمع کرا دیں آپ، اور جب آپ کو اس پہ نفع ملے گا تو جو اصل رقم ہے، جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے وہ رکھ لیے گا، اور باقی جو پروفٹ ہوگا وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیے گا. نماز میں شک کی بنا پر صورتیں دہرانا. جب میں نماز میں کوئی صورت پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھا، چنانچہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے؟ طارق صاحب انڈیا سے. اس طرح سے نماز تو ہو جائے گی لیکن دماغ آپ کا خراب ہو جائے گا.
اس لیے آپ یہ کام نہ کیا کریں، صورتوں کو ریپیٹ نہ کیا کریں، یہ پاگل ہو جاتا ہے انسان ایسی حرکتوں سے۔ ایک صورت ایک دفعہ پڑھیں اور آگے چلیں۔ پھر ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے، یہ الفاظ کہنے سے طلاق کا حکم۔ محمد سعد احمد انڈیا سے، میری اپنی بیوی سے لڑائی ہو رہی تھی، اس میں میں نے کہا کہ اپنی امی سے بات کرو، اب ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے۔ میری نیت یہ تھی کہ تم اپنی امی سے بات کرو اور میں اپنی امی سے بات کروں گا تاکہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ کیا اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، ایسے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ہے، تو صبح شام میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیوں شادی کی آپس میں۔ اوبر بائک پر خواتین کی رائڈ لینا کیسا ہے؟ میں اوبر بائک چلاتا ہوں، اس میں کبھی خواتین بھی بیٹھ جاتی ہیں، کیا انہیں بٹھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ محمد ساجد، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس طرح عورت کا، لڑکی کا، نامحرم کا جسم کے ساتھ چپک کے بیٹھنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھوڑا سا چپک کے نہیں بیٹھتی، تو ابھی چپک کے نہیں بیٹھ رہی، کل تھوڑی غیرت اور ختم ہوگی تو بالکل ہی چپک کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ بالکل بے شرمی کی بات ہے، اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ سنت کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانے کا حکم۔ سنت نماز کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا ضروری ہے یا صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے؟ راشد انڈیا سے، بھائی فرائض میں تو آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن سنتوں میں آخری 2 رکعتوں میں آپ کو سورت بھی ملانی پڑے گی۔ بائیں ہاتھ سے لکھنا اور کھانا کھانا، اگر کسی کا دائیں ہاتھ صحیح سلامت ہے لیکن پھر بھی وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور لکھتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ سلطان احمد انڈیا سے، دائیں ہاتھ سے چیزیں لکھنا شاعر اسلام میں سے، اگر کسی کو دونوں اختیار ہیں، وہ آرام سے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے بائیں ہاتھ سے کام کرنا جائز نہیں ہے، خاص طور پہ کھانا کھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا میں معذور ہوں، یہ کچھ ایسی بات کہی، تو آپ نے فرمایا کبر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، تو وہ ان کا ہاتھ ہی شل ہو گیا۔ صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا ہوتی تھی تو اللہ دنیا میں یہ سزا دے دیتے تھے ان کو۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانا تو بہرحال کسی صورت میں جائز نہیں، اور الٹے ہاتھ سے لکھنا بھی بے برکتی کا ذریعہ ہے، آپ چینج کریں اپنا ہاتھ، اور اگر لیفٹ ہینڈر ہیں پیدائشی طور پر ممکن نہیں رہا پھر مجبوری تو ایک الگ بات ہے۔